أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اس امت میں قیامت تک جو حالات پیش آنے والے ہیں اور جس طرح کی صورتحال سے امت دوچار ہوگی، ان کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اشارتاً بہت سی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور ان کا مقصد ایک تو امت کو تسلی دینا ہے کہ جو حالات آ رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ یہ پہلے بھی امتوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں، بس نوعیت بدل گئی ہے مگر کیفیات اسی طرح کی ہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ امت کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ ان حالات میں کیا عمل کرے، اس کا رویہ کیا ہو، کن باتوں سے وہ بچے اور کن باتوں کو وہ اختیار کرے۔ تو اس بارے میں بہت سی روایات قرآن کریم میں ہیں اور احادیث شریفہ میں بھی ہیں۔ جہاں تک تسلی کی بات ہے تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. کیا تم یہ خیال کیے بیٹھے ہو، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ایسے حالات نہیں گزریں گے جو تم سے پہلی امتوں پر گزر چکے؟ کہ تم نے یہ خیال کر لیا ہے؟ خیال تمہارا یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر درست بات کیا ہے؟ فرمایا پہلی امتوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، مستھم البأساء والضراء، کہ پہلی امتوں پر انتہائی سختی اور تنگی کی باتیں پیش آئیں، وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا، وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، یعنی اتنی مشقت کے حالات پیش آئے، یہاں تک کہ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کہ ان حالات کو دیکھ کر جو زمانے کے پیغمبر تھے اور جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کی زبانوں سے یہ جملے نکلے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ۔ وقت گزر گیا، عرصہ گزر گیا، تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ایک کے بعد ایک، تو زبانوں پر یہ بات آ گئی کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، آخر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں زبان پر اسی وقت آ سکتی ہیں، اسی حالت میں آ سکتی ہیں جبکہ پریشانیاں حد سے گزر جائیں، مصیبتوں کی انتہا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دلائی: الا ان نصر اللہ قریب، کہ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی مدد تو بس قریب ہی ہے، یعنی آئے گی، ضرور آئے گی، مایوس مت ہو۔ یہ رات ہے، اس اندھیری رات کو رات مت سمجھو کہ یہ ہمیشہ اندھیری رات ہی رہے گی، روشنی آئے گی، اندھیری چھٹے گی، دن نکلے گا اور یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کوئی شخص مایوس نہ ہو اور اطمینان سے بھی نہ بیٹھے،
اور اللہ کے بارے میں کسی شک شبہ میں بھی نہ پڑے۔ اللہ کا دستور ہے کہ اس طرح کی پریشانیوں پر اہل ایمان صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرماتے ہیں اور انہیں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں، اور جب ایک حد تک بات گزر جاتی ہے تو رحمت خداوندی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے موجودہ زمانے میں جو احوال چل رہے ہیں اور جیسا کہ مستقبل میں جو خطرات نظر آ رہے ہیں، ان سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت کی برابر امید رکھنا ہے اور اس کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ عموماً اس طرح کے حالات وہ لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو تمہارے اوپر مصیبت آ رہی ہے وہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، اسی کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کی نحوست، تمہارے گناہوں کی نافرمانیوں کا اثر ہے، سرکشی کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر بات پر پکڑ ہوتی تو کوئی دنیا میں زندہ ہی نہ بچتا۔ تو میرے بھائیوں، جو حالات پیش آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، کیا حالات ہیں، کیسی کیسی برملا اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں رہا۔ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ حرمین شریفین میں علمان الحفیظ مطاف میں کھڑے ہو کر کے سیلفیاں بنائی جاتی تھیں، میاں بیوی وہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کے سامنے برملا سیلفیاں بنا رہے ہیں، ایک ہوڑ لگی ہوئی تھی، اور کتنا غضب کا معاملہ تھا کہ روضہ اقدس پر علی صاحبہ الصلاۃ والسلام لوگ سلام پیش کرنے جاتے تھے تو سلام کی اتنی فکر نہیں رہتی جتنی اپنی سیلفی بنانے کی رہتی تھی۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود وہ المناک منظر دیکھا ہے کہ جس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تصویروں سے منع فرمایا، انہی کے روضہ اقدس کے سامنے یہ حرکتیں ہوتی تھیں، سلام پڑھنے سے زیادہ موبائل کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے منہ پھیر لیا اور ایسے مقدس مقامات بھی عبادت گزاروں سے خالی کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے۔ اسی طرح فواحش، ننگی اور گندی فلمیں گھر گھر میں دیکھی جا رہی تھیں اور اسے برا نہیں سمجھا جا رہا۔ بے حیائیاں بالکل عام ہیں، علم دین سے جہالت عام ہے، شراب پینا فیشن بن گیا، شرابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عار نہ رہی، زکوٰۃ دینا دل پر بوجھ محسوس ہونے لگا، ماں باپ کے ساتھ بغاوت اور طغیانی کے واقعات پیش آنے لگے، گھر کا ماحول بگڑ گیا، سود خوری اور حرام خوری عام ہو گئی، گانے بجانے کو تو کوئی برا ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت میں ایسے حالات پیش آئیں گے تو بلائیں نازل ہوں گی، زلزلے آئیں گے، زمینیں دھسیں گی اور طرح طرح کے حالات پیش آئیں گے، اور فرمایا کہ مصیبتوں کے ایسے تسلسل ہوں گے کہ جیسے کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اس طریقے پر مصیبتیں در مصیبتیں آئیں گی۔ یہ احادیث شریفہ میں بہت ساری روایتوں میں اس طرح کی وضاحت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب تنبیہات ہیں، ابھی بھی وقت ہے، آج فرصت کا موقع ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، سب کام کاج بند ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فلاں بات کی وجہ سے فلاں بات ہے، فلاں بات کی وجہ سے یہ بات پیش آئی، لیکن اصل بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ ہے۔ جب وہ فیصلہ کرے گا تبھی حالات درست ہوں گے، اس کے بغیر حالات درست ہونے والے نہیں ہیں۔
اس لیے اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر 3 باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار کریں، سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، سوچ سوچ کر پرانی زندگی میں جتنی کوتاہیاں اور گناہ ہم سے ہوئے ہیں سب سے توبہ کریں۔ اور دوسرا کام جو اس وقت کا سب سے بڑا نیک عمل ہے، جو ہمارے غریب غربا رشتہ دار ہیں، جو اس بندش کی وجہ سے بیچارے بہت زیادہ تنگی میں آ گئے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان کی مدد کی جائے۔ راشن سے مدد کریں، روپیے پیسے سے مدد کریں، اور یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ کا پیسہ لگائیں۔ جو روپیہ ہم اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں وہ ان غریبوں پر لگائیں، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے متعلقین پر، یا جتنے لوگوں کا بھی ہمیں علم ہو سکے۔ اگر ہم خود کر سکتے ہیں تو خود ان کی مدد کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کو توجہ دلائیں اور ان کے ذریعے سے کرائیں۔ یہ امت کا بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم الشان نیک عمل ہے۔ اور تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اچھا وقت ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو دین کی طرف متوجہ کریں۔ ہر گھر میں باجماعت نماز ہو، سب جمع ہو، کچھ دین کی باتیں سنائی جائیں، قرآن پاک پڑھا جائے، آیت کریمہ کا ختم کیا جائے، ایک ماحول دین کا بنایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ جب فرعون کے زمانے میں، جبکہ بنی اسرائیل انتہائی جبر و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے تھے، تو ان کو پیغمبروں کے ذریعے سے حکم دیا گیا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم اپنے گھروں کو قبلے کے رخ پر بناؤ اور گھر کے اندر نماز قائم کرو۔ ان کے اوپر جو نماز فرض تھی اسے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو جیسے وہ جبر و تشدد کی حالت میں بھی اس کے مکلف بنائے گئے کہ گھروں میں نماز کا اہتمام ضرور کریں، اگر برملا اور کھلم کھلا نہیں کر سکتے تو گھر گھر میں کریں۔ اسی طریقے پر آج کل کے ماحول میں ہر گھر کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ جو مرد نماز پڑھانے کے قابل ہوں، اور ہر آدمی نماز پڑھا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ امام بنے، گھر کے جو مرد ہیں وہ اس کے بعد صف میں کھڑے ہوں، پھر بچے کھڑے ہوں، عورتیں اگر کوئی پردے کی بات نہیں ہے پھر وہ کھڑی ہوں، سب مل کر عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اس موقع کو غنیمت جانیں، اور اپنا تمام وقت فضولیات میں، واہیات میں، تباہیات میں، ہر وقت نیٹ میں لگے رہنے میں وقت نہ گزاریں، وقت کو کارآمد بنائیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر خیر سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔